ساری چیزیں کھول کے رکھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں، ہم تو کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے. نہ پیغمبر کی ازواج کا انکار کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان جنہوں پر صدقہ حرام کر دیے گا، نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو چادر کے نیچے بٹھا کر کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت. ہم تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی وہ کرتے ہیں جس کا انکار بھی کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بھی ہمارے پاس، ان کو سکھلائے ہوئے اعمال بھی ہمارے پاس، اور ان کی بیان کردہ حدیثیں بھی ہمارے پاس. ان خاندانوں کے جتنے اعمال پیغمبر نے ان کو سکھلائے ہیں، اگر خالصتاً وہ اعمال آپ کو چاہیے تو وہ ہم سے ہی ملیں گے، کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس سے آپ کو ملیں گے. میں آپ کے چند حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے نہیں بتاتے، بتائیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، دوڑ ٹوک لفظوں میں واضح کہیں گے کہ ہم یہ تو حدیثیں ہی نہیں، انکار کر دیں. تو وہ تیسری قسم جن کو نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے بٹھا کر، جن میں 4 لوگ ہیں، 5ویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4-5 جو جن کا اہل بیت کے ساتھ زیادہ لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اہل بیت. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف یہ اہل بیت نہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن صرف یہ اہل بیت نہیں. جملہ سمجھ آ گیا؟ یہ اہل بیت ہیں، صرف یہ اہل بیت کہنا یہ درست نہیں، بلکہ وہ افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن کے بارے میں حدیث پڑھ چکا ہوں. اب ان 4 کے متعلق جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ان تعلیمات کو کون لے کر بیٹھا ہے، کون اسٹیج کی زینت بناتا ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے. محبت کا واضح ہو جائے گی بات کہ کون محبت کرتا ہے. محبت تو اصل میں اس شخص کی ہوتی ہے جو اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرے. اب 4 کے متعلق چند باتیں 1-1 2-2 3 میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں بھی کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سب سے پہلے ان 4 میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں. ان کی سیرت پر اگر بات کریں تو بہت طویل ترین موضوع ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ کے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے داماد بھی ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، آپ کے نواسوں کے یہ باپ ہیں. قرابت بہت زیادہ ہے، کئی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریبی رشتے دار ہیں، اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ان کی آل اولاد کو بھی اہل بیت کہا گیا، ان کی آل اولاد پر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو باتیں ہم پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ محبت کن کی ہے. عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے 4 باتیں میں پیش کرتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی. 4 حدیثیں اور 4 کا حوالہ، اور دیکھیں پھر وہ عقیدہ وہ عمل کون مانتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا، بت پرستی کا خاتمہ کرتے تھے. بتوں کی عبادت، بتوں کو اٹھانا، بتوں کو دیکھنا، بتوں کو سجدہ کرنا، یعنی شرک سے بہت دور تھے. اللہ کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی علی رضی اللہ عنہ کسی کے در پہ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پرست تھے نا، بت پرستی کا خاتمہ کرتے تھے. کیسے خاتمہ کرتے تھے؟ حدیث نوٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ واقعہ مسند احمد کے اندر، جو حدیث کی کتاب مسند احمد ہے اس میں آتا ہے. کیا واقعہ ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب خود بیان کرتے ہیں اپنا یہ واقعہ. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں گیا، کعبہ کے گیا. جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی نا، اس وقت کی بات. علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. بیت اللہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے، ان کو پوجتے تھے. جب اللہ نے فتح عطا فرمائی ان بتوں کو گرایا گیا، اور کیا انداز تھا؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد کی اس حدیث میں کہ میں نبی کے ساتھ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ اے علی آپ نیچے بیٹھے، میں آپ کے کندھوں پہ چڑھ کر ان بتوں کو گرانا چاہتا ہوں. علی کہتے ہیں میں نیچے بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ چڑھے. جب آپ علیہ السلام کندھوں پہ پاؤں
پھر آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے، میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا، جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا آپ علیہ السلام پھر اٹھے کھڑے ہوئے، جب آپ علیہ السلام ایسے کھڑے ہو رہے تھے نا، علی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا، اتنا اونچا ہوا، اتنا بلند ہوا۔ پھر ان کو پیتل اور تانبے کے بت بنا کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اندر والی سائڈ میں لٹکائے ہوئے تھے، فرمایا علی گراؤ ان کو، علی کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں ایسے لگاتا جا رہا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ ٹوٹ رہے تھے، حالانکہ پیتل اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جیسے چھڑی لگتی وہ کچرا بن جاتا، ٹوٹ کر نیچے گرتا، دوسرا بھی گرا، تیسرا بھی گرا، 360 بتوں کو علی نے گرا دیا پیغمبر کے کندھوں پہ چڑھ کر۔ بتلاؤ بتوں کو گرانے کا کام آج کس جماعت کے پاس ہے؟ کون سی جماعت کہتی ہے کہ بت پرستی حرام ہے، یہ شرک ہے، ان کو گرانا بھی علی کی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے، جہاں کہیں بت رکھے ہوئے ہو